الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے سورت ہے اور بڑی معروف اور محبوب سورت ہے. خال ہی مسلمان کوئی ہوگا جو ایک دن میں نماز کے اندر کسی نہ کسی ایک نماز میں ضرور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے. ترمذی حدیث کی معروف کتاب ہے. یہ روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا. اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. دوسری بعض روایات میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، عطا، اکرمہ، جابر رضی اللہ عنہم نے اس کو مکی کہا ہے اور قتادہ، ضحاک وغیرہ نے مدنی. حضرت ابن عباس کے دو قول منقول ہیں. بعض روایت میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا کچھ اور. اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. حضرت امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا. تہائی کا مطلب 1/3. جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے اور آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد اخیر تک تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے. امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل اور زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب کہ اگر تینوں یعنی معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو. حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. یہ اس کے فضائل ہیں اور ایصال ثواب میں اس کا بڑا دخل ہے. جب کسی کو مردے کو ایصال ثواب کرنا ہو تو اس صورت کو 3 دفعہ تلاوت کرے تو وہ مثل ایک قرآن کے ثواب پہنچ جاتا ہے. اسی سے یہ نکل پڑی بات کہ کل شریف ہے تو
تو یہ کل شریف کا کوئی معنی نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ جو فوت ہو گیا اس کو ایصال ثواب کیا جائے. اور ایصال ثواب کے کیا معنی ہیں؟ تو کوئی بھی کام جو نفلی کام ہو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیتا ہے، یہ ایصال ثواب ہے. 3 اس میں شعبے ہوئے. ایک یہ ہے کہ وہ نفلی کام ہو، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس سے مقصود ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام کریں گے تو اس سے اجر ملے گا. تو وہ جو اجر ہے ہم وہ اجر کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں. جیسے میں کسی کو 1000 روپیہ ہدیہ دے دوں، میرے پاس وہ 1000 روپیہ ہونے چاہیے نا. میں کوئی محنت کروں، کماؤں، وہ میری جیب میں آئیں اور پھر میں اس کو کسی کو دے دوں، ہدیہ دے دوں، صدقہ دے دوں، زکوٰۃ دے دوں، وہ جائز ہے. بین ہی پہلے ثواب کمانا پڑے گا، پہلے ثواب ارن کرنا پڑے گا، اور ہر اس چیز پہ ثواب ہوگا جو اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے. جو دکھاوے کے لیے کی جائے اس پہ ثواب ہے ہی نہیں. نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں. تو نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے وہ بربادی ہے، ویل ہے. تو جو بھی نیکی اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے، اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ نیکی ہوگی جو چھپ کے کی جائے. ہم میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ ہم اعلانیہ بھی کریں پھر بھی اللہ کے ہمارے دل میں ضرور آ جائے گا. اس لیے افضل صدقہ وہ ہے جو چھپا کے کیا جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 افراد روز محشر عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان 7 افراد میں سے ایک فرد وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. خاموشی سے، چھپ کے اور بالکل اخفاء کے اندر صدقہ کرنا کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ اور بندے کو پتہ، اور وہ پھر اس کو کہہ دے، اللہ سے دعا کر دے کہ یا اللہ یہ جو میں نے کیا ہے، یہ جو میں نے کلام مجید پڑھا ہے. تو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے جو پہلے شیخ تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا کلام تیری رضا کی خاطر تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا، اس کو قبول اور منظور فرما. تیرا کلام تیری رضا کی خاطر تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا، قبول اور منظور فرما، اور اس کا ہدیہ اور تحفہ اور ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے. اوکے، یہ ہے ایصال ثواب. یہ مجھے اس لیے خیال آیا کہ کل کوئی ساتھی پوچھ رہے تھے کہ شام کے وقت بکرا صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بکرا ہی کیوں؟ بکرا کیوں صدقہ کرنا چاہتا ہے ہر شخص؟ آج کے دور میں بکرا صدقہ نہیں کرنا چاہیے. مدارس والے اور غریب لوگ بکرا لینے سے بڑے ریلیکٹنٹ ہیں. ان کے پاس اتنا گوشت ہوتا ہے، بچے تنگ آ جاتے ہیں گوشت کھا کھا کے. اس لیے یہ ہندوؤں سے نکلا کہ جان کے بدلے میں جان. یہ جان کے بدلے میں جان نہیں ہے. اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دے تو یہ صدقہ ہے، اس سے مصیبت رفع ہوگی، اور وہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آئے گی. یہ بھی ہندوؤں سے آیا ہے. اور ایک جعلی خواب بھی مشہور ہے کہ ایک بلا تھی، ایک آدمی تھا ذمہ دار. یہ عام مولوی آپ کو واقعہ سنائیں گے، یہ بالکل جھوٹا واقعہ، کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ ایک کتاب میں نے رد بھی پڑھا ہے اس واقعے کا کہ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے. تو ان کے وہ یہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ اس کو بیمار ہو گیا. تو مولوی صاحب کے پاس گیا، ان کا صدقہ دو. 1 بکرا دیا، 2 بکرے دیے، 10-12 بکرے ذبح کر دیے روز کا ہے. تو لیکن وہ اخیر وہ بچہ مر گیا. تو ان کو خواب آئی کہ ایک بلا ہے، اس کے پتہ نہیں 15 منہ ہیں، 14 میں ایک بکرا تھا اور 15 میں وہ بچہ پکڑا ہوا. یہ بالکل جعلی بات ہے. کوئی بلا کسی کو مار نہیں سکتی. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صدقہ سے مصیبت اور بلا اور تنگ دستی اور آزمائش دور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں حدیث میں آیا ہے. لیکن صدقہ یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا.
اور آپ چیک کریں، میں نے ان کو مثال دی کہ میرے ساتھ آفس میں جو لڑکا پی این ہے، میں نے دیکھا سردیوں میں اس نے سینڈل پہنے ہوئے. میں نے کہا آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کہنے لگا وہ میں پالش نہیں تھا، ایسے ہی بہانا لگا. میں نے اس کو بھی جاؤ فلاں دکان فیکٹری آؤٹ لیٹ ہے، وہاں سے ایک جوتا خرید دو اور لا کے مجھے دکھاؤ پہن کے. تو اسی وقت وہ گیا سائیکل پہ، جوتا لے کے آ گیا اور باقی اس نے مجھے پیسے بھی دے دیے. میں نے کہا آپ نے جرابیں کیوں نہیں لی؟ کہنے لگا کہ آپ نے کہا نہیں تھا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جینون غریب آدمی تھا، نہیں تو لاہا لینے والا ہوتا تو بلال کی طرح تو 2 جوتے لے آتا، پیسے بچا کے نہ لاتا. تو وہ اس نے بالکل جینون، اور میں نے دیکھا مشکل وہ پہنتا تھا. اب اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہیں صدقہ دیا ہے، بس ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے، اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اسی طرح کسی کی ضرورت دیکھیں اور پھر اس میں ضرورت جو ہے وہ اگر قرابت دار کی ہے تو زیادہ افضل ہے. یہ بھی سمجھیں کہ زکوٰۃ اور صدقات اوپر اور نیچے، ماں باپ کو اور بچوں کو اور پوتوں کو، ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن دائیں اور بائیں بہنوں کو اور بھائیوں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں. بیوی کو نہیں دی جا سکتی، بیوی کے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور رشتہ داروں کو، سسرالی رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ غریب ہو. تو ان کو دینے کا، غریب رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر ہے. ایک رشتہ داری کا حق ادا ہوا اور ایک اور. اب سوال ہے کہ والدین کو اور بچوں کو اور پوتوں کو جو غریب ہوں، اور سادات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے ہیں، سادات کرام، ان کو کیا کیسی خدمت کرے؟ وہ بھی تو غریب ہوں اگر، تو پھر ان کی خدمت اس مال میں سے کرے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. بھئی خود بھی تو روٹی کھا رہا ہے نا، اس کے بچے بھی زکوٰۃ میں سے تو نہیں خود روٹی کھا رہا، تو اس مال میں سے اپنے اعزوں کو اور سادات کرام کی مدد کرے. تو یہ ہے صدقہ اور یہ ہے ایصال ثواب. اب ہم اس سورت کی طرف آتے ہیں. یہ سورت اپنے معنی کے اندر اتنی گہرائی لے کے ہوئے ہے کہ ایک پہلے جملے کے اندر پوری کی پوری شریعت بیان کر دی گئی. قل، اے محبوب کریم، اے وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے. آپ کی زبان سے کہلوا دیا یہ کیا؟ هو اللہ احد، کہ اللہ، وہ اللہ جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اور جس کی دعوت دے رہا ہوں اور جس سے میں تمہارا تعلق جوڑ رہا ہوں، وہ احد ہے، وہ ایک ہے. اچھا، احد اور واحد میں فرق ہے. واحد میں نے بھی ہوتا ہے ایک، لیکن واحد کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن احد کے بعد دوسرا نہیں آتا. احد کا معنی اس طرح لیا جا سکتا ہے جیسے یکتا، لا مثلہ، لا مثال لہ، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے. اللہ ایسا ہے کہ نہ وہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہمارا دماغ کی یہ کیپیسٹی بنائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کا دماغ اس وقت بھی ہے، اس کے کان اس وقت ایفیکٹیولی سن رہے ہیں، اس کا دماغ سوچ رہا ہے، بالکل ایکٹیو برین ہے، ڈیڈ برین نہیں ہوتا. لیکن اس برین کی اس وقت، اس دماغ کی اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ باہر جب آئے گا تو ایک دنیا ہے اور آسمان ہے اور سمندر ہیں اور صحرا ہے اور جنگل ہیں اور پھول ہیں اور کیا کچھ ہے. اس کا دماغ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا اس لیول پہ، لیکن جیسے ہی وہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی. اسی طرح اس دنیا میں اور اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمارے دماغ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں. جب موت کے دروازے میں سے نکل جائیں گے اور عالم برزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ کی ذات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، یہ نہیں ہمیں پتا، ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی بھی تصور دماغ میں قائم ہے اس کو کاٹو. اور علماء نے لکھا کہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تصور اور جو بھی خیال اور جو بھی سوچ
آپ اللہ کے بارے میں دل میں بنائیں یا دماغ میں آئے تو سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے. وہ ایسا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. بس اس کو ایک پردے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ قدرت کا پردہ ہے. ایک گلاب کا پھول دیکھو، ایک پوری کائنات اس پھول کے اندر ہے. وہ کیسے بن گیا کہ زمین کے اندر بیج ڈالا، اسی زمین سے اسے نمی اور پانی لیا اور اس سے ایک پودا نکلا، اور اس پودے کے اندر رنگ کیسے چلے گئے اور سرخ رنگ بن گیا، اور اس کی پتیاں کتنی نرم و نازک اور کیسی تہبت ہے، اور اس کے اندر کیسی خوشبو، اور اس کے اندر کیسا نیکٹر، اور اس کے اندر کیا کیا نزاکت اور کتنی خوبصورتی اور کتنا حسن، اور کس طرح اس کا ہوا کے ساتھ بکھر جانا. اس قدرت کے پردے میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اپنی تخلیق پہ غور کرے اور سمندروں پہ غور کرے. اور کل ہی ایک آدمی بتا رہے تھے کہ اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ 11 میل ایک جگہ جا کے گہرا ہے. تو جو ہماری سب سے زیادہ سٹرونگ جو ہے بنائی ہوئی آپ دوست اس رشیا نے، وہ 4 کلومیٹر تک جا سکتی، اس سے نیچے آئے گی تو پانی کے پریشر کے ساتھ وہ پچک جائے گی. لیکن خدا کی بنائی ہوئی سب میرین چھوٹی سی مچھلی سمندر کی سطح کے ساتھ چل رہی ہے. اب بھی آپ کو خدا کی ذات نہیں سمجھ میں آتی. اس کے اوپر بھی تو اتنا ہی پریشر پڑ رہا ہے جتنا سب میرین پہ پڑتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا نظام بنا کے دیا کہ وہ چل رہی ہے اور وہ خوب چل رہی ہے، اور وہ سارا کام اسی طرح کر رہی جیسے ہو. اور اسی طرح آپ غور کریں، قرآن پاک کے ذریعے سے اور مخلوقات کے ذریعے سے اور قدرت کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے. لیکن براہ راست کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے تو یہ ناممکن ہے. تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ اللہ وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی طاقتیں کلہم لامحدود ہیں، اس کی طاقتیں کلہم لامحدود ہیں. وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اور جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ، اور نہ اس کی طاقت کو زوال ہے، اور نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. ایسا زبردست رب، اور اس کو ماننا اور اس سے تعلق جوڑنا اور اس سے دوستی لگانی، یہ تو ایک ناممکن عمل تھا. یہ ناممکن عمل تھا. اللہ کی قدرت دیکھیں، جب سونامی آیا تو 16ویں ہوٹل کی منزل کے اوپر دیکھا ہم نے، گاڑیاں کھڑکیاں توڑ کے اندر چلی گئی. اور جب ادھر کشمیر میں زلزلہ آیا تو پہاڑ ایسے چل رہے تھے جیسے ہوا کے اندر تنکے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں تنکے کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک پہاڑ میں نے دیکھا ایسے درمیان میں سے کاٹا اور 1 کلومیٹر ایسے گرا، اور اس کے اندر سے چونے کا پہاڑ نکل آیا. انہوں کا 7 لیئرز ہوتے ہیں، اس کے بعد چونا ہوتا ہے. وہ چونا میں نے دیکھا، اور اس کے نیچے جو کچھ تھا پتہ نہیں کیا کچھ تھا، سارا ملیمیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ کی طاقتیں اتنی بڑی، اللہ کی ذات اتنی بڑی، اللہ کی قدرت اتنی بڑی، تو انسان اللہ سے کیسے معاملہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنی کمال غایت رحمت سے راستہ بھی بتا دیا. قل کہا، محبوب کے ذریعے سے نکالا کہ یہ آسان طریقہ میں تم نے بتا دیتا ہوں. اگر چاہتے ہو مجھ سے تعلق کو جوڑنا اور مجھ سے دوستی کا تعلق نبھانا تو یہ جن کی زبان سے میں کہلا رہا ہوں ان سے تعلق جوڑ لو. اللہ نے انسانیت کو شرف بخشا. حضرت مجد اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ کہ اللہ نے انسانیت کو شرف بخشا کہ اپنی محبوبیت کا درجہ، اپنی محبوبیت کا جو مقام تھا وہ خاک میں سے نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا لبادہ اوڑے ہوئے پیدا ہوئے انسان کے روپ کے اندر. یہ اللہ نے ہمارے اوپر ترس کھایا اور مہربانی کھائی
اور اس کی غایت رحمت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح گوشت اور پوشت کے تھے. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی اور پیاس بھی لگتی تھی, آپ کو زخم بھی آتا تھا, سر میں درد بھی ہوتا تھا, اور زہر کا بھی آپ کے اوپر اثر آیا, جنگیں بھی آپ نے کی, شادیاں بھی کی, اولاد بھی ہوئی, بیمار بھی ہوئے, سب کچھ جو ایک انسانی دکھایا تھا سب کچھ ہوا, لیکن اللہ نے آپ کو اپنا محبوب پسند کر لیا. اور ہر آپ کی ادا کو جو آپ نے ادا کی اللہ کے اذن سے کی, وہ ادا کو شرف قبولیت بخش دی. اس ادا کو شرف قبولیت بخش دیا. آپ نے اگر ایسے دیکھا تو اللہ کو ایسے دیکھنا ہی پسند ہے. اگر آپ نے سیاہ امامہ باندھا اللہ کو سیاہ امامہ ہی پسند ہے. اگر آپ نے داڑھی رکھی اللہ کو داڑھی ہی پسند ہے. اگر آپ نے آزار کو ٹخنوں سے اوپر کیا اللہ کو آزار ٹخنوں سے اوپر ہی پسند ہے. جو جو آپ نے کیا اللہ نے اس کام کو بھی مقبول کر لیا اور کہا کہ اگر جن کے ذریعے سے میں کہلوا رہا ہوں, جن کے ذریعے سے میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں, تم ان کی اتباع کر لو گے تو میرے سے وحدہ لا شریک سے تمہارا تعلق جڑ جائے گا. اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس کو کسی چیز کی کمی ہے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے بن جاؤ. قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ میری نماز اور میرا زندگی اور میری موت اور میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو سارے جہان کو وہ پال رہا ہے بغیر اسباب کے اور بغیر مدد کے, بغیر کسی ساتھی کے, بغیر کسی ساچی کے, اپنی ذات میں مکمل ہے اور استغنا ہے اور کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں, کسی کا وہ محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہے. تو کیا مجھے نہیں پالے گا وہ؟ کیا میرے بچوں کو نہیں پال سکتا وہ؟ ہمارے یقین کی کمزوری اور ذوق کا یہ حال ہے کہ ہم نوکریوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں, دکانوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں, فیکٹریوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. خدا سے نہیں ڈرتے, افسروں سے ڈرتے ہیں. خدا سے نہیں ڈرتے, بیویوں سے ڈرتے ہیں. خدا سے نہیں ڈرتے, برادریوں سے ڈرتے ہیں. خدا سے نہیں ڈرتے, رسوم و رواج سے ڈرتے ہیں. ہماری حالت تو بہت ہی بری حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ صحابہ تھے جنہوں نے سورت کا مفہوم سمجھا. قل کہہ دیجئے, اور انہوں نے سن لیا. سمعنا و اطعنا, اے اللہ کے محبوب آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا. اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اور اللہ بے نیاز ہے. یہ اس نے کسی مجبوری کے اندر نہیں دنیا بنائی. یہ کائنات کا نظام ایک غیر درجہ کی رحمت کے اندر اور مغفرت کے اندر اور ایک ترس کھا کے وہ بنایا. اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اگر خدا نخواستہ انکار کر دیں اللہ کے وجود کا تو اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اگر سارے انسان ازل سے لے کے ابد تک جتنے انسان پیدا ہونے والے سارے انسان اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں اور اس کی نافرمانی بالکل نہ کریں تو اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. وہ جیسا ہے ویسا ہے. سبت کے معنی بہت ہو سکتے ہیں. حضرات مفسرین کے اقوال اس میں بہت ہیں, اور امام طبرانی نے فرمایا کہ جتنے اقوال ہیں سب صحیح ہیں اور جتنی صفات بیان کی گئی سب ہیں وہ ہمارے رب ہی کی صفات ہیں. لیکن اصل معنی سمجھ کے یہ ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں اور جو بڑائی اور سردار میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہ ہو, خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج ہو. تو یہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے. یہ انسان کو نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر یکسو بنا دیتی ہے.
اور اس کی توجہ منتشر نہیں ہوتی. میں نے ایک کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے دی ہوئی ہے, اللہ کرے کہ وہ پڑھ لیں اور پھر واپس بھی کر دیں, کہ قوموں کی عروج اور زوال کی داستان. تو اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان قرون اولا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک دم ایک بدو, آپ دیکھیں تو ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ اوس و خزرج مدینہ میں 2 قبیلے تھے, کئی صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے اور سب مر گئے, قتل کر دیا ایک دوسرے کو, اور قبرستان میں جا کے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر, کر رہے ہیں فخر کہ ہمارا قبرستان بڑا ہے, ہم نے اتنے 1000 آدمی قتل کروایا. وہ کہتے ہیں ہمارا قبرستان. یہ ان کی حالت تھی, یہ ان کی حالت تھی. اور قتل و غارت اور شراب اور زنا اور کوئی عقل ہی نہیں, کوئی تہذیب ہی نہیں, کوئی تمدن ہی نہیں. یہ نہیں کہ ساری قومیں ایسی تھیں. ایران اور روم اس وقت اپنے عروج پہ تھے, بڑی بڑی قومیں تھیں اور بڑا ان کا تہذیب اور تمدن تھا اور بڑا کچھ تھا. لیکن یہ بدو جو تھے بالکل دنیا سے کٹ آف, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے. ایک گو سے کہتے ہیں, بڑی ساری چھپکلی ہوتی ہے صحرا میں, اس کا گوشت کھا لیتے تھے. دنیا کی کوئی قوم اس کا گوشت نہیں کھاتی, عرب کھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, آپ نے خاموشی اختیار کی, نہ ہاں نہ نہ. تو باقی سب عربوں نے کھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا, اور وہ سفید رنگ کا گوشت ہوتا. تو تہذیب و تمدن میں اتنے گرے ہوئے تھے بس. لیکن جب توحید کی میں پی لی اور توحید اندر چلے گی, سب لوگوں سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, تو ساری دنیا کے اوپر حکمران بن گئے. 23 سال کے قلیل عرصے میں 30 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت قائم ہو گئی اسلام کی, اور بہت کم لوگ مرے ہیں, 2000 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے. امن اور عافیت کے ساتھ جدھر گئے, اللہ کی رضا کی خاطر جو چل رہے تھے, کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کی, کسی کو ناحق قتل نہیں کیا, جس نے ہتھیار پھینک دیا اس کو بھی معاف کیا, جس نے گھر میں پناہ لے لی اس کو بھی کیا, اور معافی ہی کرتے چلے گئے, اور ساری دنیا پہ چھا گئے. آج ہم جو خوار ہو رہے ہیں, اور آج مسلمان جو تنزل پذیر ہے, اور آج جو ہماری پریشانی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید میں فرق آ گیا. ہم نے بہت سارے بت بنا لیے ہیں, اور ان بتوں کو خاموشی کے ساتھ چھپ کے پوج رہے ہیں. کوئی اپنی خواہشات کا بت بنایا ہے, انہوں نے تو لات اور عزا بنائے تھے. ہم نے اپنے اندر, من کے اندر چور اور نفس کے اندر چور بٹھا لیا اور بت بنا لیا اپنی خواہشات اور مرضیات کا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی بڑی مرضی ہے, آج میرا دل نہیں چاہ رہا. دل کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ میری خواہش ہے میں ایسے کروں. عورتوں کو اپنا خدا بنا لیا, وہ نافرمانی کرتی ہیں اللہ کی, ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی, اور سارا گھر نافرمانی کر رہا ہے اللہ کا. گھروں میں بت سجا لیے, ٹیلی ویژن کے اندر تصویریں ننگی برینا, اور گھروں میں تصویریں ڈسپلے کی ہوئی, بت اور اللہ کی نافرمانی. اللہ کے محبوب نے فرما دیا, جس گھر میں تصویر ہے, جس گھر میں کتا ہے, جس گھر میں میوزک ہے, اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو ہم کہاں گھومتے پھر رہے ہیں؟ اور خواہشات کے بت, برادریوں کے بت, رسوم کے بت, اور لوگوں کو خوش کرنے کے بت, اور نفع رساں نوکریوں کو, نفع رساں کاروبار کو, اللہ کو چھوڑ کے اور بتوں کو پکڑ لیا. خدا سے بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, بتوں سے تجھ کو. اب یہ فیشن نہیں ہے نا, اب تو ہندو بھی وہ بت نہیں پوچھتے, وہ جو بت ہوتے ہیں مٹی کے یا لوہے کے بنا کے, وہ بھی کہتے ہیں یہ وسیلے ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں یہ وسیلے ہیں. تو فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے مجھے کسی نے کہا ای میل میں ایک تصویر بھیجی ہے, پیر صاحب بیٹھے ہوئے اور 2 آدمی اس کو سجدہ کر رہے ہیں. ایسا لانتی پیر اور ایسا مشرک مرید. پیر کا کیا کام ہے؟ پیر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑے, اللہ کی طرف جوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ راضی ہو جائے گا. محمد کی کیا شناخت ہے؟ رسول اللہ, رسول اللہ. اللہ کو نکال دو تو پھر کچھ بھی نہیں پیچھے بچتا.
اہل اللہ، اللہ والے. اللہ والے کون ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ تھوڑا کہ اپنا کاروبار بچاتے ہیں. تو ہمارے لیے بت کیا ہے؟ پیر. کہ جی مجھے جو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے وہ نہیں میں چھوڑتا، نماز میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے. نماز سب سے اولا ہے، اور اس کے بعد کسی نے جو بتایا ہے وہ اس کی کوئی اہمیت ہو یا ہو، نہ ہو تو نہ ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں. تو پیر کا کیا کام ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، لوگوں کو اللہ سے لینا سکھائے. تو پیر کیا کر رہا ہے؟ مریدوں سے مانگ رہا ہے. تو وہ کہے گا پیر ہے؟ وہ تو فقیر ہے. اور فقیر بھی نہیں، وہ بیگر ہے. فقر تو بہت بڑی چیز ہے. وہ تو بھیک منگا ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے. خود بھی اللہ سے مانگے اور لوگوں کو بھی اللہ سے مانگنا سکھائے، اللہ سے تعلق کو جوڑے اور اپنی حاجات اللہ کے آگے پیش کرے اور اللہ کی بے نیازی سے ڈرائے اور خود بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈرے. اللہ تو ایسا بے نیاز ہے. ایک شیخ گزرے ہیں عبداللہ اندلسی، دوسری صدی ہجری کا ابتدا ہے، خیر القرون ہے، اچھا زمانہ ہے. اور ان کے مریدین کون تھے؟ جنید بغدادی. اور ان کا مرید کون تھا؟ حضرت شبلی. تو یہ حضرت شبلی نے سارا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے شیخ تھے، 11,000 ان کے مریدین تھے، 19 خانقاہیں چل رہی تھیں. تو قافلے کے ساتھ چلے، تربیت کے لیے پہلے سفر کیا کرتے تھے، تبلیغ کے لیے. تو وہاں شام کے علاقے میں گئے تو وہاں تھے چرچ، کیتھیڈرلز. تو وہاں دیکھا انہوں نے اور کہنے لگے یار یہ کس قسم کے احمق لوگ ہیں، یہ کس خدا نے بنایا ان کو اور کس خدا کو پوچھتے ہیں. دل میں تکبر کا خیال آ گیا. شیخ عبداللہ اندلسی کے دل میں تکبر کا خیال آ گیا. بس اللہ ہی توفیق دیتے ہیں. اللہ کو ناپسند ہے یہ بات کہ تو اپنی خواہش سے یہاں تک پہنچا ہے. ہم نے تجھے توفیق دی تھی، ہم بے نیاز ہیں. جس کو چاہیں مٹی سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دے اور جس کو چاہیں آسمان سے اٹھا کے نیچے پھینک دے. عبداللہ اندلسی کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی، وہ کنویں کے اوپر پانی بھر رہی تھی. آپ وہیں بیٹھ گئے. 3 دن شکر کی حالت میں وہیں بیٹھے رہے، صرف وقت کے اوپر نماز پڑھ لیتے، سارا قافلہ رکا ہوا ہے. تیسرے دن حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے تم آگے چلے جاؤ، میں تو اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں نہیں جا سکتا. اب وہ قافلہ آگے چلا گیا. کہتے ہیں جب بغداد میں پہنچے، لوگ ان کو ریسیو کرنے آئے ہوئے بہت بڑے شیخ تھے، دھاڑے مار مار کے رونے لگ کے بتایا کہ یہ لوگ تو وہاں بیٹھے ہیں. بس سارے لوگ وہاں بیٹھے انتظار میں، خانقاہیں بند ہو گئی، مریدین کا سلسلہ اجڑ گیا، ذکر اذکار کی مجالس سونی پڑ گئی. 1 سال بعد مریدوں کی ایک جماعت نے کہا دیکھ کے تو آئیں شیخ کے سال میں. تو وہاں گئے تو گاؤں میں، اس میں شام کے علاقے میں، تو انہوں نے کہا وہ ایک میدان ہے، وہاں اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ بہت بڑا تھا، راہب تھا، اس کا وہ ہے باغ ہے، اس کے اندر سور چرا رہے ہیں. اس کے پاس گئے اس لڑکی کا پتہ پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کے 10 سال سور چرائیں گے پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں. تو وہ یہ پیچھے گئے اور دیکھا کہ شیخ نے ٹوپی پہنی ہوئی عیسائیوں والی، اور جو عیسائی ایک وہ رسی باندھتے ہیں اس میں وہ باندھی ہوئی بیلٹ کی جگہ، اور کھڑے عصا جس کے اوپر سہارا لے کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے حدیث پڑھتے تھے، شیخ الحدیث تھے، اس عصا کو ٹیک لے سور چرا. تو یہ سارے مریدین رونے لگے، تو شیخ بھی رونے لگے. کہتے ان کی آواز رونے کی سن کے وہ جو سور چرا رہے تھے وہ بھی آگے رونے لگ گئے، اور وہ زمین پہ لوٹنے لگانے لگے کہ اتنا اللہ کا مقبول، کیونکہ ان کو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی، اور اس کو بھی سمجھ ہے کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ اس طرح رسوا ہو رہا ہے. پھر سب روئے، بہت روئے. تو اللہ نے شیخ عبداللہ اندلسی کی توبہ قبول کر لی. کہتے جب ہم واپس گئے
دریائے دجلہ کے کنارے ہم نے دیکھا کہ شیخ اس میں سے نکلے، دریا میں سے نہائے دھوئے صاف ستھرے، اور کپڑے کہا مجھے 2 چادر دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے توبہ قبول کر۔ تو یہ ہے اللہ کی بے نیازی، کہ ذرا برابر دل میں نخوت اور تکبر اور ذرا سا خیال بھی آ گیا تو اس کی پکڑ آ جائے، اور چاہے تو جس کو چاہے نواز دے۔ ایک آدمی گزرا جا رہا تھا، ان کا نیچے کاغذ پڑا ہوا تھا اور اس پہ اللہ کا نام تھا۔ کاغذ کسی نے پھاڑا تو آدھا، تو اس نے اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا اور چوما، اور اس نے کہا کہ میرے اللہ کا نام، اور زمین پہ پڑا ہے اور اونچی جگہ رکھ دیا۔ غیب سے ندا آئی، تو نے ہمارا نام اونچا کیا، ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا۔ بہت بڑے شیخ المشائخ ہوئے ہیں اور بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ نے باطن روشن کر دیا، جو کچھ زمین میں تھا اور جو کچھ آسمان پہ تھا سب کچھ اس کو دکھا دی۔ اور ابھی حال ہی کا واقعہ، مجھے ایک میجر صاحب ملے، انہوں نے کہا، ان کی حالت بڑی غیر تھی میجر صاحب کی، کہنے لگے ایک آدمی سے مل کے آیا ہوں اور اس کی عجیب حالت ہے، وہ کرسچن تھا اور یہ جو ہے سویپر چوڑا تھا صفائی کا، کہتا ہے میں نماز پڑھ کے نکلا تو میں نے کہا کہ یہ مسجد کے واش روم بہت گندے ہیں تو تم ان کو بھی صاف کر دیا کرو، میں تمہیں اتنے پیسے مہینے کے دے دوں گی۔ تو وہ چوڑا کہنے لگا دیکھو لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتا ہوں، سڑک پہ صفائی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے گھر کی صفائی کروں گا، پیسے نہیں لوں گا۔ یہ اس نے کہا اور کہتا ہے میں باتھ روم کے اندر داخل ہوا، ایمان میرے دل کے اندر داخل ہو گیا، ایمان میرے دل کے اندر داخل ہو گیا، اسی واش روم کو صاف کیا، وہیں میں نے غسل کیا، مولوی صاحب سے جا کے کلمہ پڑھا، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی۔ اسی لمحے اللہ نے جنت اور دوزخ مجھے ایسے دکھائی جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ کرسچن کو بتاتا ہے، اور اس نے مسجد میں پھر بیان کیا، اس نے کہا اے مسلمانوں، میں نے 40 سال تمہاری سڑکیں دھوئیں، میں نے 40 سال تمہارے واش روم دھوئے، تم نے تو اسلام مجھے پیش ہی نہیں کیا، میں نے ایک دفعہ اللہ کے لیے واش روم دھویا اور اس نے مجھے اپنی معرفت عطا کر دی۔ تم کتنے گندے لوگ ہو، ہماری نسلیں بغیر ایمان کے چلیں گی تمہارے واش روم دھوتے ہوئے، تم نے اسلام ان کو پیش ہی نہیں کیا، تو ہم کس منہ سے اسلام پیش کریں؟ ہم نے تو اسلام کو اپنے دل کے اندر نہیں ڈالا ہوا۔ تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ڈرتے رہنا چاہیے اس بے نیازی سے، چاہے تو ایک لمحے کے اندر نواز دے اور چاہے تو ایک ادا اس کو ناگوار ہو جائے کسی بات کے اوپر تو پکڑ میں آ جائے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اللہ کی ذات، اور کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کیوں ایسے ہوا اور اس کو کیوں ایسے ہوا۔ ایک بچہ تھا، اس کی والدہ میرے پاس اس کو لے کے آئیں، کہنے لگی یہ دیوانہ ہے، اس کا علاج کریں، اس کے اوپر۔ میں نے کہا کیا دیوانگی ہے؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر صاحب جب گزرتا ہوں تو مجھے کوئی کاغذ نظر آتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں اس پہ اللہ کا نام نہ لکھا ہوا ہو، تو میں نے ایک شاپر رکھا ہوتا ہے جیب میں وہ کاغذ اٹھا کے اس میں ڈال لیتا ہوں۔ شام کو جاتا ہوں تو شاپر بھرا پڑا ہوتا ہے، تو میرے گھر والے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، سارا دن کاغذ اکٹھے کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، ہم پاگل ہیں، اگر ہمارا دل نہیں کانپ رہا کاغذ کو دیکھ کے گرا ہوا، اور ہم تو اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں پڑ رہی، ہمارے سامنے بچے سوئے ہوئے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے عورتیں بے پردہ گزر رہی ہیں اور ہمارا دل کانپتا نہیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا حکم توڑ رہے ہیں اور میں خود کتنا غلط کام کر رہا ہوں اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا نہیں، تو پھر ہم غلط ہیں، یہ بچہ ٹھیک۔ پھر وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا اور اللہ نے اس کو بہت نواز دیا۔ اللہ بہت قدر کرنے والے ہیں اور اللہ بہت جلدی لپک کے آنے والے ہیں۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ لوگوں نے سوال کیا نا، اپنے پہ قیاس کرتے ہیں کہ مجھے میرے والدین نے پیدا کیا، میں آگے بچے پیدا کیے، اللہ کا نسب کیا ہے؟
تو اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دو کہ جہاں جو انسانوں کا اور مخلوقات کا نظام ہے اس پہ اللہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تم سمجھ نہیں سکتے کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کف کے معنی ہیں مثل, اور مماثل کے معنی یہ ہے کہ نہ اس سے کوئی مثل ہے اور نہ اس سے کوئی مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے, اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں. سورۃ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے. کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود کا منکر ہے, بعض وجود کے قائل ہیں مگر واجب وجود کے منکر ہیں, بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں, بعض سب کچھ مانتے ہیں مگر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. ان سب خیالات باطلہ کا رد اللہ احد میں آ گیا. بعض لوگ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو سمجھتے ہیں. پیراں دتا یا علی مدد اور یوں اور وہ, ان کے خیال کا ابطال لفظ صمد میں ہو گیا. بعض لوگ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں, ان کا رد لم یلد ولم یولد میں ہو گیا. واللہ عالم سبحانہ و تعالی. تو یہ سورت کمال توحید ہے, اور اس توحید کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا توجہ تامہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, اور ہر میدان کے اندر وہ سرخرو اور کامیاب ہے. جیسے صحابہ کرام ہمارے سامنے تھے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی, جھگڑا تھا حضرت علی کے ساتھ, تو انہوں نے طے کیا کہ اتنے پیسے سالانہ آپ کو دیا کریں گے خراج کے طور پر. لیکن حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بھول جاتے تھے, بادشاہانہ مزاج, کبھی تو سارے اکٹھے بھیج دیے, کبھی بھیج کے 2 سال یاد ہی نہ رہا. تو ایک دفعہ بڑی تنگی آ گئی, تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ گئے اور کافی پریشان تھے, معاشی طور پہ کافی تنگی تھی اور متعلقین بھی پریشان تھے. تو آپ وہاں دعا کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے بیٹھے, اور بیٹھتے اونگ آ گئی. تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے ایک دعا سکھائی تھی, آپ بھول گئے. تو اللہ کے محبوب کے نواسے اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہوں اور دونوں کے درجات بلند فرمائے. وہ کہنے لگے جی میں بھول گیا. آپ نے وہ دعا یاد کرائی, اللہم قذف فی قلبی رجاک, اے اللہ میرے دل میں اپنی طرف سے امید کو ڈال دے, اپنی طرف سے امید کو بھر دے. وقت رجائی امن سواک, اور ہر ایک جو تیرے علاوہ ہے اس سے امید کو کاٹ دے. وقت قطع کر دے, رجائی امید, امن سواک جو تیرے علاوہ کہیں میں نے امید لگائی ہوئی سب سے مجھے کاٹ دے. حتی لا ارجو احدا من غیرک, تاکہ میں کسی ایک اور جو تیرے علاوہ ہے اس کی طرف کبھی بھی رجوع نہ کروں. تو یہ ہے توحید خالص, کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جانا, سب سے کٹ کے اللہ کو اپنا حاجت روا ماننا, سب کو چھوڑ کے روزی رزق اللہ کو ماننا. بس قل هو اللہ احد, یہ سبق ہے, ہر وقت اس کو پڑھنا ہے اور ہر وقت یاد رکھنا ہے. صبح شام اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور جب آپ نماز میں پڑھیں تو یہ مفاہیم اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دل کے اندر لے کے آئیں, اور اللہ سے دوستی لگانی ہے, اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اور اللہ ہی کا بازو پکڑنا ہے, اور کسی کی طرف کبھی خیال نہیں لے کے آنا, اور کسی کو ناراضگی کو اور کسی کی رضا کو خاطر میں لے کے نہیں آنا. اللہ راضی تو سب راضی, اور اللہ ناراض ہے تو سب تباہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب تھوڑی دیر جو ہے تو ذکر کر لیتے ہیں اسی اللہ کا جس کی توحید بیان کی گئی ہے. تو اللہ سے تعلق کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر خوب کرو
پہلے اس کے نام سے دوستی ہوگی. ہمیں تو نام سے بھی آشنائی نہیں ہے. پہلے نام شناسا ہوگا، پہلے نام شناسا ہوگا. اس نام کے اندر بھی بڑی برکت ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ کا نام برکت والا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اس کی شان بہت اونچی ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس کا نام برکت والا ہے، اس کی برکت دل میں آئے گی. پھر نام سے ذات کی طرف جائے گا، پھر اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی، پھر کسی کی پرواہ نہیں رہے گی. جیسے کہ صحابہ کرام تھے اور ان کے بعد اولیاء اللہ اعظام ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، باقی ساری دنیا جنت میں ناراض ہوتی تو ہو جائے، پرواہ نہیں ہوگی. اور یہ ہے اصل میں استغنا، اور یہ ہے بادشاہ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے کہا ہے کہ اصل بادشاہ تو اہل اللہ ہیں، ان کو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور اس سے جو استغنا حاصل ہوگی اور اس سے بے پرواہی حاصل ہوگی، اس سے سکون قلب آئے گا، اس سے اتنی قوت آ جائے گی انسان کے اندر کہ ساری کائنات کے فیصلے وہ بیٹھا ہوا کر لے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک جنگل میں گئے. بربر ایک قبیلہ تھا، وہ بہت شرارتی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، افریقن لوگ تھے. تو وہ جب واپس آ جاتے تھے مسلمان بغاوت کرتے تھے. تو ایک طرف سمندر تھا یا دریا ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف جنگل تھا. تو مسلمانوں نے کہا وہاں چھاؤنی بنائیں گے. تو ان سے کہا کوئی جگہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا جنگل میں بنا لو. تو جنگل جو تھا وہ ایسا جنگل تھا کہ سورج کی روشنی اس میں نہیں جا سکتی تھی، اتنا تھک جنگل تھا. اور اتنے اس میں موذی جانور جیسا ہوگا ویجیٹیشن اسی حساب سے ہوگی، اور سانپ اور بچھو. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ادھر بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس کے اندر نہ جانا جنگل کے، یہاں تو بڑا خطرناک، کوئی زندہ بچ کے واپس نہیں آتا. تو جنگل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اے جنگل کے واسیو، سعد بن ابی وقاص اللہ کے اذن سے تمہیں کہہ رہا ہے جنگل خالی کر دو، ہم نے یہاں چھاؤنی بنانی. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہمیں اپنا کوئی کاروبار یہاں نہیں کرنا. تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا ان کافر بربر قبیلہ والوں کے سانپ اپنے بچے منہ میں لیے ہوئے دوسری طرف جنگل میں جا رہے ہیں، اور ریچھ اور شیر. تو وہ بربر قبیلے دیکھ کے مسلمان ہو گئے. بڑے جنگجو اور خطرناک لوگ تھے، اور مسلمانوں نے وہاں چھاؤنی بنائی اور سال ہا سال وہاں رہے. اور اسی طرح تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ جہاں مسلمانوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ کی مدد ان کے اوپر ایسی آئی کہ ساری کائنات ان کے آگے زیر ہو گئی. آج ہم خوار اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ کے اور دروں کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ ذکر ہمیں اللہ کے در پہ لے کے چلے. اس کو ابھی بھی کرنا ہے سیکھنے کے لیے. ہر شخص سونے سے پہلے ضرور اس کی مشق کرے، اس ذکر کی عادت ڈالیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ 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 اللہ، رانجا رانجا آخ دیا میں آپ ہی رانجا ہوئی. بس اتنا اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ ایک دوستی اور تعلق بن جائے. پہلے کچھ کلمات پڑھے جائیں گے، آپ بھی ان کو دہرائیں، اور پھر ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو پر غور کر کے پڑھنا ہے، ایسے رسمن نہیں پڑھنا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کریں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر
ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وبارك وسلم 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 سلیم پڑھو احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است با یزید و بلحسن زبو علی تاج سرست یوسف است و ایدوانی عارف و محمود ہم ازلی رام اتنی سماس شمس خاور است شاہ کلال است و بہاؤدی علاؤدی ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش و خواجہ ہم کنگی باقی بحق احمد و آدم مرور و شیخ شادی را برست خواجہ یحییٰ است ہم عبدالشکور عبدالرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است شمس الدین مولا شہزادان خریدار غلام فیض نامت یا خدا یا دل درونم خوشتر است شمس الدین مولا شہزادان خریدار غلام بعد حضرت وادی شہر فیضان رب اکبر است شاہ مومن بعد ذل الہی یادگن با امید فیض اہل اللہ بچشم خاور است شمس الدین مولا شہزادان خریدار غلام سور مقبول احمد نقش بندی نوکر است او عطا یا الہی عشق و ذکر دعا ای دعائے آرزو سید محمد زبیر احکر است بس اب آنکھوں کو بند کر لیں وقتی ضرورت کے لیے اور دل میں اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے مبارک نام کے ساتھ اللہ 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 اللہ
اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین والطاہرین واصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللهم اقذف في قلوبنا رجاء وقت رجاءنا من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم لك الحمد وعليك المشتكى وأنت المستعان وبك استغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم لا سهل
إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا سلم ديننا سلم دنيانا سلم إيماننا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله ربي لا أشرك به شيئا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها وما علمت منه وما لم تعلم أن تغفر لنا أن تغفر لنا أن تغفر لنا یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما تا دم آخر توبہ پر جمنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو گناہ اور خطاؤں یا نافرمانیاں ہم کر چکے اور یا کرنے والے ہیں یا اللہ سب کو یکسر معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ ہمیں توبہ پر جما دے ساری امت کو توبہ پر جما دے یا اللہ ہماری حوائج دنیا اور آخرہ پوری فرما دے رزق حلال میں وسعت و برکت نصیب فرما ایمان کامل نصیب فرما سب دروں کو چھوڑ کر اپنے در کے آگے جھکنے کی توفیق نصیب فرما سب سے تعلق کو توڑ کر اپنے سے تعلق بنانے کی بنانا نصیب فرما یا اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ اپنا تعلق اور اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے یا اللہ تو ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے ہم اپنے ذکر کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو غفلت کے تبیز پردے ہمارے قلوب کے اوپر آ گئے یا اللہ ان کو رفع فرما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں آپ کی اطاعت پر ڈال دے یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.